اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے بولیے. یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے, انوکھا. میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا ہے کہ کوئی حال ہی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. کہنے لگا اماں تو انتقال کر گئی. تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ. کہنے لگا بہن دور رہتی ہے. تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو. آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا. کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی. کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے, پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے. پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھتے, صرف ہماری قبول ہونی ہے. کہنے لگے آپ ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے. کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے, بہن سے, بیٹی سے. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں, کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں, اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں. کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائیں. تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا, یہ جو بہن ہوتی ہے, یہ جو ماں ہوتی ہے, اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی. یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے, بھائی کے لیے, باپ کے لیے. اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے. اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا. تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی. چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت ختیجہ وصال کر گئی. تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی. شرارت. اس نے کچھ لوگوں سے کہا, عقبہ بن ابی معیط تھا, کچھ اور لوگ تھے. کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے. تو اونٹ کی اوجڑی, آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا, جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے, اس میں گندگی ہوتی. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی. کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے, وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو. تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا, اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں. یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں, یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں, کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی. یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے, نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی. تو کسی نے نا جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی نے, اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں. جناب فاطمہ کہتی ہیں پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نا تو اپنے بابا کے لیے نکلی. فرماتی پہلا دن تھا, میں حرم کعبہ میں پہنچی, حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی. حضور بولے کچھ نہیں, نہ میں نے کوئی بات کی. میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی. حضور بھی نہیں بولے. جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی. حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی. میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے, زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے. پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے. میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے, یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے, تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی, یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہی ٹھیک ہو جائیں. اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں, حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے, تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں.
حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی. لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے، انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، تو حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد. فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی، کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی، ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا. تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں، یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو. جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی. تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا. میرے عزیز حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی. یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی. حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے. 15 سال یا کچھ زیادہ آپ کی عمر تھی جب حضور نے بیاہ کر دیا تھا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آپ 30 سال کے بچے کو کھڑا کر کے کہیں کہ دین کی کوئی بات کر، کوئی تکلیف برداشت کر، تو کہتے ہوں میں تو ابھی بچہ ہوں. یعنی 29 سال کی عمر ہوئی ان کی. چلیں جس نے زیادہ لکھی ہے اس نے 32-33 لکھ دی ہوگی، 40 تک کوئی بندہ نہیں گیا. لیکن میں جس روایت پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں ان راویوں نے 29 سال عمر حضرت فاطمہ کی، اور ڈھیر سارے محدثین نے لکھی. یارو حیرانگی کی بات ہے نا، اس 29 سال کی عمر میں انہوں نے حضور کا بھی کھول کے ساتھ دیا، مولا علی کا گھر بھی پورا آباد کیا، اپنے شہزادوں کی تربیت کر کے میدان کربلا بھی سارا سجا دیا، دنیا کا انقلاب برپا کر دیا. 29 سال کی عمر میں کام کرنا ہو تو سال تھوڑے بھی بڑے ہوتے، اور نہ کرنا ہو تو پھر تو 80 سال کے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں. بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ مجھے بے ادبی سے بچائے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے 80 سال کے بچے بھی. آپ نے بڑے تب ہونا ہے جب آپ نے نفسیاتی طور پہ بڑے ہونا ہے، لیکن آپ کی عمر ہو گئی ہو 70 سال لیکن تصویروں کی خواہش ابھی بھی نہ جاتی ہو، ابھی بھی پروگرام بنتا ہو کہ کوئی بندہ مل جائے تو بریانی کھانے جائیں لاہور، ابھی بھی آپ اس سے نکلے نہ ہوں، اس کیفیت سے ذوق شوق ابھی وہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قد بڑا ہوا، عمر بڑی ہوئی، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ پختگی نہیں آئی جس کی ضرورت تھی. ہمیں ذہنی طور پر پختہ ہونا چاہیے. میری بات پر توجہ کریں گے آپ حضرات اور غور کریں گے. نبی کریم علیہ السلام کی تکلیفوں میں انہوں نے ساتھ دیا. ایک تو یہ اوجڑی اتاری تو پھر یہ وقت بیتتا گیا. ایک حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں، ان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. عظمتوں. حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے. یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے
چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے، حضور وجود تھکا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا ساری زندگی آپ کو کام کرتے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ خدا فرماتے ہیں نبی کریم فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے جب لیے، تک باعث برکت ہے تمہارے لیے، تک دین نہیں پہنچا، تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، پراپرٹی ہوتے ہیں، کوئی ریزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ رسول کریم انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، امام حسن کہتے ہیں میری اماں یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ اور بچی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہاں نہ تو کریں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، میں بھی اس بات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ کہ ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے اور روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے